بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ درس منیت المصلی نمبر 38 ہے آج، اور جیسا کہ ہم کل پڑھ رہے تھے نماز کے فرائض، اور یہ 8 ہیں، اور 8 فرائض میں سے ہم نے تکبیر افتتاح جسے تکبیر تحریمہ کہا جاتا ہے، اور قیام یعنی کھڑا ہونا، اس کے بارے میں کل ہم نے پڑھ لیا تھا۔ اور آج جو نماز کا تیسرا فرض ہے یعنی قرات، تو وہ انشاءاللہ ابھی ہم منیت المصلی سے عبارت پڑھیں گے۔ قرات جو ہے قرآن مجید کی، ظاہر ہے قرآن مجید کی قرات مراد ہے، اور نماز میں قرات کرنا یہ فرض ہے، اور یہ پہلے 6 وہ فرائض چل رہے ہیں جن میں تمام علماء کا اتفاق ہے کہ یہ فرض ہے۔ تکبیر افتتاح فرض، قیام فرض، قرات فرض، اس کے بعد رکوع فرض، اس کے بعد سجدہ فرض، قعدہ اخیرہ فرض، اور آخری جو 2 ہیں 7 اور 8 یعنی نماز کا اختتام اپنے عمل سے کرنا، نماز سے باہر نکلنا، اور تعدیل ارکان، تو یہ بھی فرائض میں شامل ہے، لیکن ان میں تھوڑا سا چونکہ اختلاف پایا جاتا ہے، تو اس لیے ان کو پھر دوسرے یعنی 2 سیٹ بنا دیے گئے ہیں۔ 8 فرائض میں سے 2 سیٹ بن گئے ہیں۔ پہلا سیٹ جو ہے وہ ان 6 فرائض کا ہے جن پر تمام ائمہ کا اتفاق ہے، اور دوسرا سیٹ جو ہے ان 2 فرائض کا ہے، فرضوں کا ہے، جن میں تھوڑا بہت اختلاف ہے، جس کی تفصیل ابھی آج آ جائے گی۔ تو کتاب کی طرف چلتے ہیں۔ ننتقل الی منیت المصلی، قال الامام صدید الدین الکاشغری رحمہ اللہ، والثالثۃ القراءۃ، اور تیسرا فرض نماز کا قراءت ہے۔ وہی ہے، اب اس کی ڈیفینیشن بتانے لگے کہ قراءت کیا ہے۔ وہی ہے تصحیح الحروف بلسانہ، یہ صحیح ادا کرنا ہے حروف کا زبان کے ساتھ، بحیث اس حیثیت سے، یسمع نفسہ کہ سنائے اپنے آپ کو۔ ہاں، ایک تو ہے نا سمع یسمع، سمع یسمع کا معنی ہے سننا، اور اسی کو باب افعال پہ لے جائیں تو کیا بنے گا؟ اسمع یسمع، تو اس کا معنی ہو جائے گا سنانا، یعنی دوسرے کو سنانا۔ تو جب فعل متعدی ہو جاتا ہے، فعل لازم کا تعلق اپنے ساتھ ہوتا ہے، اور فعل متعدی کا تعلق دوسرے کے ساتھ ہوتا ہے، تو اسمع یسمع کا معنی ہے سنانا۔ یسمع نفسہ، اپنے نفسہ یعنی اپنے آپ کو سنائے، اپنے آپ کو سنائے۔ کیسے؟ مثلا اس طرح اپنے آپ کو سنائے، اگر اس طرح پڑھتا ہے اور اپنے آپ کو نہیں سنا رہا تو یہ غلط ہے۔ لیکن اپنے آپ کو جب سنائے تو اتنا اونچا بھی نہیں سنایا کہ جو ساتھ کھڑا ہوا ہے وہ بھی ڈسٹرب ہو، کیونکہ وہ بھی اپنے آپ کو سنا رہا ہے۔ تو آواز کو ذرا سیٹ کر کے رکھے، اتنی آواز نکالے کہ خود سن لے۔ وَإِن لَمْ يَسْمَعْ نَفْسَهُ، اگر اپنے آپ کو نہ سنائے، فَلَيْسَ بِقِرَاءَةٍ، تو وہ قراءت نہیں ہے، بل ہی، آگے کون سا لفظ ہے؟ مجمجمتن، یہی لفظ ہے نا؟ بلکہ یہ مجمجمتن کا مطلب ہے کہ صرف زبان کا حرکت کرنا، یہی لفظ لکھا ہوا آپ کی کتاب میں۔ ہاں
اچھا، صرف زبان کی حرکت. ہر حرف دوسرے حرف سے بالکل الگ صحیح اپنے طور پر ادا ہو، یہ ہے قرات. تصحیح الحروف کا یہ مطلب ہے. وکیل اور کہا گیا ہے، یعنی بعض نے کہا اذا صح الحروف يجوز وان لم يسمع نفسه، اگر حروف کو بالکل صحیح طریقے سے ادا کر رہا ہے اور بعض اوقات اپنے آپ کو سنا نہیں پاتا تو یہ بھی جائز ہے. والقراءة فرض في جميع رکعات النفل والوتر، اور قرات فرض ہے تمام رکعتوں میں، نفل کے بھی اور وتر کے بھی. فرض تو خود فرض ہے نا. وفي الفرض فی زوات سنتین، اور فرض نماز وہ جو 2 رکعتوں والی ہے. وَأَمَّا فِي زَوَاتِ الْأَرْبَعِ فَفَرْضُ الْقِرَاءَةِ إِنَّمَا هُوَ فِي الرَّكَعَتَيْنِ بِغَيْرِ عَيْنِهِمَا. تو اب جو 2 رکعتوں والی ہے وہ تو بالکل واضح ہو گیا، لیکن جو 4 رکعتوں والی نماز ہے، جیسے کہ ظہر کی ہو گئی، عصر کی ہو گئی، عشاء کی ہو گئی، تو 4 رکعت والی میں تو قرات 2 ہی رکعت میں فرض ہے، بغیر تعیین کے، بغیر عینما، بغیر تعیین کے. والافضل ان یقرأ فی الاولیین، اور افضل یہی ہے کہ پہلی 2 رکعتوں میں پڑھے. وفی الاخیرین محیر، اور آخری 2 رکعتوں میں اسے اختیار ہے. ان شاء، آگے کیا ہے؟ سبخ. ان شاء سبخ، چاہے تو تسبیح کرے، وہ ان شاء سکت، چاہے تو چپ رہے. والافضل ان یقرأ، اور افضل یہ ہے کہ پڑھے. واما تقدیرها، تو یہاں تقدیر کا کیا معنی ہوگا؟ یعنی تقدیر قرات، یعنی مقدار قرات. کتنی قرات کرے؟ پورا پارے ہی پڑھ دے، 2 پارے پڑھے، 3 پارے پڑھے، کتنی؟ واما تقدیرها فالفرض قراءة آیة واحدة، تو قرات جو فرض ہے تو وہ ایک آیت پڑھنا ہے. وَإِن قَصِيرَةٌ، اگرچہ وہ چھوٹی ہو. نحو قولہ تعالی، جیسے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ثم نظر. اب یہ چھوٹی سی آیت ہے، ثم نظر، آخری پارے میں. عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، امام اعظم کے نزدیک. وَعِندَهُمَا، اور صاحبین کے نزدیک، 3 آیات قصار، 3 چھوٹی آیتیں. او آیت طویلۃ، یا لمبی آیت. تو صاحبین کا اجازت چلتا ہے کہ کم از کم 3 چھوٹی آیتیں یا ایک بڑی آیت. وَأَمَّا إِذَا قَرَأَ آیَةً هِيَ كَلِمَةٌ، جب ایک ایسی آیت پڑھی کہ وہ ایک ہی کلمہ ہے. نحو قولہ تعالی، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان مدہامتان. ٹھیک ہے، یہ ایک آیت ہے. اس کے بعد اگلی آیت ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تو مدہامتان یہ ایک آیت ہے، ٹھیک ہے. او حرف، یا ایک حرف ہو تو وہ پوری آیت ہو. نحو قولہ تعالی قاف، تو یہ ایک آیت ہے. او صاد، یا صاد. او نون، یا نون. ٹھیک ہے، تو اب یہ حرف ہے، بظاہر حرف ہے لیکن پوری آیت بھی ہے. فقد اختلف المشائخ فیہ، تحقیق اس میں مشائخ کا اختلاف ہے. والاصح، اور صحیح قول یہ ہے انہ لا یجوز، یہ جائز نہیں ہے. یعنی اس طرح کی چھوٹی آیت، یعنی جو صرف ایک حرف پر مشتمل ہو، یہ جائز نہیں ہے، یا ایک کلمہ پر مشتمل ہو، یہ بھی جائز نہیں ہے. فَإِنْ قَرَأَ آیَةً طَوِيلَةً، پس اگر پڑھی کوئی لمبی آیت، نحو آیت الکرسی، جیسے آیت کرسی ہے، کافی لمبی ہے، اللہ لا الہ سے شروع ہو کر عظیم تک.
او آیت المدائنہ، یہ آیت مدائنہ پڑھی، نحو یا ایہا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین، اور آخر تک الى آخرہ، فقرع البعد منها فی رکعت، اور اس کا بعض حصہ پڑھا جی ایک رکعت میں، والبعد فی اخرى، اور دوسرا حصہ بعض جو تھا وہ پڑھا دوسری رکعت میں۔ اب کیا ہے، فقد اختلفوا فیہ ایضا، تو اس میں بھی مشائخ نے اختلاف کیا ہے، والاصح، اور زیادہ صحیح قول یہ ہے، انہ یجوز عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، کہ امام صاحب کے نزدیک یہ جائز ہے کہ ایک بہت ایک لمبی آیت ہے تو اس کا ایک حصہ یعنی 3 آیتوں کی مقدار کا وہ پہلی رکعت میں پڑھ لیا، اور پھر دوسرا حصہ وہ دوسری رکعت میں پڑھ لیا۔ آگے فرماتے ہیں والذی لا یحسن ان یقرأ الا آیۃ قصیرۃ لا یلزمها للتکرار عنده وعندهما یلزمه التکرار 3 مرات، اور وہ جو لا یحسن، احسن یحسن کا معنی ہے بہترین کر کے کوئی کام کرنا، بہترین کر کے قرات کرنا، تو وہ جو شخص اچھے ڈھنگ سے قرات نہیں کر سکتا، مگر ایک چھوٹی آیت کے نہیں پڑھ سکتا وہ بڑی آیت کو، تو پھر اس پر یہ لازم نہیں ہے کہ تکرار کرے امام صاحب کے نزدیک۔ وَعِندَهُمَا، اور صاحبین کے نزدیک کیا ہے، يَلْزِمُهُ التَّكْرَارُ 3 مرات، تو صاحبین کے نزدیک یہ ہے کہ نہیں، اچھے ڈھنگ سے اگر پہلی دفعہ نہیں پڑھا تو پھر پڑھے، تکرار کرے 3 مرتبہ تک۔ تو یہ بس خلاصہ یہ ہے کہ قرات جو ہے وہ پہلی بات اس میں انہوں نے کیا کہ قرات کا مطلب ہے تمام حروف کو بہترین انداز سے ادا کرنا۔ دوسری بات اس میں انہوں نے یہ کی ہے کہ کم از کم جو ہیں وہ 3 آیتیں پڑھی جائیں چھوٹی، اور یا پھر لمبی جو ہے وہ آیت پڑھی جائے۔ پھر ایک اور یہ بات یہ کی ہے کہ جو کلمات یا حروف والی آیات ہیں ان کا پڑھنا جائز نہیں ہے، اور فرض قرات جو ہے وہ ایک آیت تو بالکل فرض ہے، وہ تو ہر حال میں پڑھنی، تو اگر اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرات نہ کی تو نماز کا ایک فرض رہ گیا، اور جب نماز کا ایک فرض رہ گیا تو نماز ہی نہیں ہوئی۔ آگے چلیں جی، والرابعۃ، اور چوتھا فرض جو ہے الرکوع، وہ رکوع ہے، وہوا طاطع الراس، طاطعۃ الراس وان طاطع راسه قلیلا ولم یعتدل، جب آپ کتاب پڑھیں گے بلاغت میں مختصر المعانی تو وہاں آپ کو یہ سکھایا جائے گا کہ عربی زبان میں بعض ایسے کلمات ایک زبان پر ٹھیک طریقے سے ادا ہی نہیں ہوتے، جیسے یہ طاطع یا تطاطع، ہاں طاطع یا تطاطع یہ ہو گیا، یا مستشزرات، اور وہ شین اور زے اور وہ آپس میں ادا کرنے میں مشکل ہو رہا ہے، تو وہاں یہ بتایا جائے گا بلاغت میں کہ بلاغت یہ ہوتی ہے، فصاحت یہ ہوتی ہے کہ اس قسم کے الفاظ استعمال مت کرو جو زبان پہ زبان لڑکھڑا جائے، اور زبان ان کو ادا کرنے میں بھی اس کو بہت مشکل ہو، اور جب کان سنے تو انہیں بھی بہت عجیب سا لگے۔ یہ آپ کو علم بلاغت میں پڑھایا جائے گا کہ ایسے الفاظ بولو جو فصیح ہو۔ پھر یہاں سوال پیدا ہوگا کہ فصیح کون سے الفاظ ہوتے ہیں، تو وہاں آپ کو بتایا جائے گا کہ فصیح الفاظ ایسے ہوتے ہیں۔ اب دیکھو ایک بندہ کہتا ہے کہ وہ جی نہ پوچھو بڑی ایک مشکل ہے، اور وہ یا ایک بڑی اوکھ ہے، ایسے تو اگر شہر میں رہتا ہے تو وہ پھر انگریزی سے فائدہ اٹھا کے گا کہ بس جی وہ ایک پرابلم ہے۔ لیکن اگر وہ بالکل گاؤں میں رہتا ہے اور کبھی کوئی اور زبان سے سنی نہیں تو وہ پھر کہے گا کہ ایک بڑوانی ایک ایسی بڑھیں گے یہ نہیں پہ ختم ہونی۔ تو اب یہ لفظ تو ٹھیک ہے لیکن اس کو ادا کرنے میں کافی مشکل پیش آتی ہے، تو یہ فصیح ان کے لیے فصیح ہوگا جو ادھر بولتے ہیں بابے، لیکن کم از کم عام لوگوں کے لیے فصیح نہیں۔ تو ایسے تھا ان میں سے آ گیا ہے، تو طاطعۃ کا مطلب ہے سر جھکانا، ٹھیک ہو گیا۔ تو رکوع ہے وہو طاطعۃ الراس، وہ سر کا جھکانا ہے، وَإِن طَاطَعَ رَأْسَهُ قَلِيلًا، اگر جھکایا اپنے سر کو تھوڑا، دیکھو ایسے نا، تو بہترین انداز میں تو یہ ہے نا، یہ تو اگر اتنا جھکایا بس اتنا ہی تھوڑا،
ہے قلیلا ولم یعتدل، اور اعتدال نہیں کیا، یعنی برابر نہیں آیا اس کا سارا اور اس کی پیٹھ اور بالکل حفظ کے ساتھ وہ ایک جیسا وہ نہیں آیا. ان کان الی الرکوع اقرب، تو اگر رکوع کی طرف زیادہ قریب ہے یعنی زیادہ جھکا ہوا ہے، یعنی پورا تو نہیں جھکا ہوا لیکن زیادہ جھکا ہوا محسوس ہوتا ہے، یجوز پھر جائز. وان کان الی القیام اقرب، اور اگر کھڑے ہونے کی طرف زیادہ قریب ہے، قیام کی طرف زیادہ قریب ہے تو پھر جائز نہیں ہے. دیکھو اگر تو اتنا جھکا ہوا ہے، اتنا، اس سے زیادہ جھکنا چاہیے رکوع میں، پھر تو یہ رکوع کے قریب ہوگا. اور اگر صرف اتنا جھکا ہے تو یہ قیام کے زیادہ قریب ہے، کیونکہ یہ قیام ہے نا، تو یہ تھوڑا سا اتنا جھکا ہے تو یہ قیام کے قریب ہو گیا تو پھر جائز نہیں. رجل انتہى الى الامام وهو راکع، اب ایک انسان، ایک آدمی آیا امام کی اقتداء کے لیے پہنچا. انتہى الى الامام، انتہا کا یہاں معنی ہوگا وصل، یعنی پہنچا. انتہا ینتہی گزرنا پہنچنا، انتہا ینتہی انتہان، تو گزرنا پہنچنا. ہاں تو یہاں اس کا معنی ہو جائے گا پہنچنا، یعنی وصل یصل، جیسے کہتے ہیں وصل یصل وصالا، پہنچنا. تو وہ پہنچا جی امام کے اقتداء میں، وہو راکع، اور امام رکوع میں، فکبرا، تو اس نے تکبیر کہی، وہو الی الرکوع، اور وہو الی الرکوع اقرب، اور وہ رکوع سے زیادہ قریب ہے. فصلاته فاسدۃ، تو اس کی نماز فاسد ہے. ہاں اب یہ کیا ہے کہ کوئی شخص امام کی نماز میں شامل ہونے کے لیے پہنچا اور امام رکوع میں ہے، تو اس شخص نے تکبیر کہی اور اس کی حالت جو ہے رکوع سے زیادہ قریب تھی بنسبت قیام کے، تو اس کی نماز فاسد ہے. آیا امام رکوع میں ہے تو یہ آیا تو اس نے ایسے کیا، اللہ اکبر، ایسے شامل ہوا، تو یہ تو رکوع میں ہے، اس کو پہلے قیام کرنا چاہیے تھا نا، تو یہ رکوع میں ہے تو اس کی پھر نماز جو ہے وہ نماز فاسد ہوگی. تو اب اگر اس کی حالت رکوع سے زیادہ قریب تھی تو بنسبت قیام کے، تو اس کی نماز فاسد ہے، کیونکہ تکبیر تحریمہ جو فرض ہے نا، تکبیر تحریمہ، تکبیر افتتاح فرض ہے نا، تو تکبیر افتتاح کا فرض کیسے ادا ہوگا؟ قیام میں. ٹھیک ہے، تو قیام کیے ہی نہیں، امام رکوع میں تھا تو اس نے قیام کی نہیں، اس نے رکوع میں امام کے ساتھ جھک کے تو اللہ اکبر کہا کہ میں جماعت کے ساتھ مل جاؤں، تو اس کی نماز فاسد ہو گئی، کیونکہ اس نے جو قیام کی حالت میں تکبیر تحریمہ کہنی تھی، وہ جو فرض تھا وہ اس نے دیا چھوڑ، ہے، اور سجدہ کی طرف اس نے منہ اپنا دیا موڑ، ہے، تو اب اس نے نماز کو دیا مروڑ، ہے. تو اس پر اچھا جی ضروری ہے نا، ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو جاننا بہت ضروری ہے. بہت بڑے بڑے لوگ وہ آپ کو نظر آئیں گے میری طرف، بڑا کوٹ پہنا ہوا اور بڑے آپ کپڑے پہنے ہوئی اور جرابیں پہنی ہوئی اور اینکیں لگائی ہوئی اور پتہ نہیں کیا کیا اپنے آپ کو سجا سجیلے وہ آتے ہیں مسجد میں، لیکن چھوٹی چھوٹی باتیں انہیں، چھوٹے چھوٹے مسائل ان کو نہیں پتہ ہوتے، اور باہر گلی میں او جی نہ بولیاں کی پتہ، اس قسم کے بکواسات کرتے ہیں، اور خود اتنا نہیں پتہ ہوتا کہ وضو کیسے کرنا ہے، استنجا کیسے کرنا ہے، تیمم کیسے کرنا ہے، رکعت کے ساتھ کیسے ملنا ہے، قرات کیسے کرنی ہے، فرض کون سا ہے، کون سا نماز کا واجب ہے، کون سا نماز کا مستحب ہے، کون سا مکروہ ہے، کون سا مفسد ہے، کون سا مباح ہے، پتہ ہی نہیں کچھ، پوری زندگی اس میں گزر جاتی ہے. اور اگر کسی بوڑھے کو کہا جائے بال سفید ہو گئے، ہمارے خیال میں باڈی بھی کوئی ایسی جگہ کا گبال نہیں ہوگا جو سفید نہ ہو، تو آپ جو جناب اپنا، آپ کو یہ بات نہیں پتا وہ بس وہ نہیں، بس دھیان ہی نہیں گیا، اتنی سی بات کر کے. اصل میں نماز وہ ادا کرتا ہے جس کے اندر نماز کی محبت ہو، نماز کی چاہت ہو، نماز کا عشق ہو، اور نماز کی چاہت اور نماز کا عشق اس کے اندر پیدا ہوتا ہے کہ جسے یہ پتہ ہو کہ نہیں یہ نماز اللہ کی ہے، میرا اللہ کے ساتھ کوئی لنک ہے، کوئی ریلیشن ہے، کوئی تعلق ہے. جس کا اپنے اللہ کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں، سوائے امتحان کے دنوں میں چھوٹا سا تعلق یہ اللہ کے ساتھ اس وقت بنا لے اور دعائیں کرنا شروع کر دے کہ یا اللہ یہ تو نگران مجھے نقل مارنے دے، بس اس نگران کو پرے کرے، تو پانی پینے چلے جائے یا ادھر کہیں آگے پیچھے چلے جائے یا لیٹرین میں جائے تو گھنٹہ ادھر ہی بیٹھ رہے، ٹھیک ہے جی، قبض ہو اسے اور ادھر ہی بیٹھے رہے،
اپنی قبض کا حل تلاش کرتا رہے اور ہم ادھر اپنا پیپر کا حل تلاش کرتے رہے. قبض جو ہے نا اس کے بارے میں ہے کہا جاتا ہے ام الامراض، تمام بیماریوں کی ماں. اس سے اللہ تعالیٰ بچائے. یہ اگر ہو جائے تو انسان جو ہے نا مرتا ہے پھر. تو کبھی میں آپ کو ایک نظم دوں گا، اس میں یہ ہے کسی بڑے حکیم صاحب نے لکھی ہے کہ کون اگر یہ تکلیف ہو تو یہ چیز کھاؤ، یہ تکلیف ہو تو یہ چیز کھاؤ، اور اس طرح انہوں نے ایک نظم لکھی ہے، وہ میں کبھی آپ کو دوں گا. آگے کہتے ہیں جی کہ رجل احدب بلغت حدوبته الى الرکوع، کہ رجل احدب جو ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے جی اسے کہا جاتا ہے کوزہ پشت، فارسی میں کہا جاتا ہے کوزہ پشت، یعنی وہ ایک پنجابی میں کب کہتے ہیں، کب سائڈ سے نکلا ہوتا ہے، اس سائڈ پہ ایسے ہڈی سی نکلی ہوتی ہے تو اسے احدب کہتے ہیں، کوزہ پشت. تو کوزہ پشت آدمی جو ہے اس کا جو کب ہے حدوبتن، احدب جو ہے احدبو کوزہ پشت، پنجابی میں کہتے ہیں کب نکلا. وہ ہمارے ماموں لگتے تھے تو وہ فوت ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، تو ان کا بھی اس طرح کب نکلا ہوا تھا. تو وہ پھر بڑی سی چادر ایسے اپنے موڑے پہ رکھتے تھے، تو کبھی اس کے نیچے آ جاتا تھا، پتہ نہیں چلتا تھا عام لوگوں کو. تو کب کہتے ہیں پنجابی میں. حدوبت کب بھی لکھ لیں. بلغت حدوبتہ الی الرکوع، تو اس کا کب جو ہے رکوع کی حد کو پہنچ گیا ہو، یعنی کافی وہ ایسے ہو گیا ہو. یحمد راسہ فی الرکوع، تو وہ اپنے سر کو رکوع کے لیے نیچے کرے. حفظ یحمد پست کرنا، نیچے کرنا، اسی لیے زیر کو بھی حفظ کہتے ہیں تجوید میں اور علم صرف میں بھی، اور تجوید میں بھی حفظ کہہ دیتے ہیں زیر کو، اس لیے کہ اس کا مطلب ہے نیچے کرنا. تو زیر بھی جو ہے وہ اس کا مطلب ہوتا ہے نیچے، زیر کا لفظی معنی بھی ہے نیچے. تو اس حرکت کو بھی زیر اسی لیے کہتے ہیں کہ ادا کے وقت پھر ہونٹ اور آواز ہوتی ہے نیچے. دیکھو لی آپ کریں گے تو آپ کے ہونٹ بھی نیچے اور آواز بھی نیچے. لا کہیں گے تو ہونٹ اوپر منہ کھلے گا. لو تو کہیں گے تو آپ کا منہ برابر ہوگا، تو گول ہوگا. تو جب گول ہوتا ہے آپس میں ملتا ہے تو اسے کہتے ہیں ضم یا ضم، تو اس کا ضم نام رکھ دیا پیش کا. تو یہ نام رکھا. اور فتحہ کا مطلب ہوتا ہے کھلنا، تو زبر کے وقت منہ کھلتا ہے تو اس لیے اس کا نام رکھ دیا فتحہ. تو یہ نام بھی جو ہے نا وہ معنی کی مناسبت سے رکھے جاتے ہیں. اس لیے کہتے ہیں کہ نام اچھا رکھنا چاہیے. اگر شروع میں کوئی بندہ پیدا ہوا ہے اور اس کا نام رکھ دیا گیا ہے جی جلو، تو وہ پھر ساری زندگی جلو ہی رہے گا. آگے جی وذکر فی عیون الفتاوی، اور کتاب عیون الفتاوی میں ذکر کیا اذا ادرک الامام بعد ما سجد الامام سجدۃ فرقع وسجد سجدتین تفسد صلاته، جب پایا مقتدی نے امام کو سجدہ کرنے، امام کے ایک سجدہ کرنے کے بعد، تو پھر اس نے رکوع کیا، اور رکوع کرنے کے بعد پھر اس نے 2 سجدے کیے، اور سجدتین 2 سجدے کیے کہ میری پورے مکمل ہو جائیں، تفسد صلاۃ، تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی. ولو ادرک الامام بعد ما رقع وهو في السجدة الاولى فرقع وسجد معه سجدة لا تفسد صلاته، تو اگر اس نے آیا شامل ہوا، اس نے رکوع کیا اور پھر پہلے سجدے میں چلا گیا اور امام بھی اسی سجدے میں تھا، تو اسی کے ساتھ اس نے سجدہ کر لیا، تو پھر اس کی نماز فاسد نہیں ہوگی. لأن زیادت ما دون الرقعۃ، آگے کیا ہے ما دون الرقعۃ، آگے کیا ہے غیرہ کے بعد کیا ہے غیر مفسدۃ. ہاں تو جو ایک رکعت سے کم ہے تو وہ پھر مفسد نہیں ہے، وہ فساد والا عمل نہیں ہے، وہ زیادتی جو ہے وہ رکعت سے کم ہے. ہاں رکعت سے کم ہے. مادونہ کا مطلب یہاں کر لیں کم،
मादून कम। वइज़ा रक़अ अल मुक़्तदी क़ब्ल अल इमाम फ़रफ़अ रअसहु क़ब्ल अन यरक़अ अल इमाम। आगे क्या है? तुम पढ़ो शाब। यरक़अ अल इमाम आगे ठीक। अच्छा, अब ये कि वइज़ा रक़अल मुक़्तदी, और जब मुक़्तदी रुकू करे क़ब्ल अल इमाम, इमाम से पहले, फ़रफ़अ रअसहु, तो उसने अपना सर उठाया, क़ब्ल अन यरक़अ अल इमाम, इमाम के रुकू करने से पहले, यानी कि उठा लिया। ला यजूज़ रुकू, तो उसका उसका या ला यजूज़ होना चाहिए, यहाँ इसमें अल्फाज नहीं है, तो उसका रुकू जो है वो जायज़ नहीं है। वइन अदरकहुल इमामा, फिर रुकू, और अगर रुकू के अंदर ही इमाम को पाया और इसने साथ रुकू किया तो फिर अज्जा, ये फिर उसको काफी होगा। व इज़ा इंतहा इलल इमाम, और जब वो इमाम की इब्तिदा में पहुंचा, इंतहा वही वसला पहुंचा, वह हुवा राकिउन, और वो रुकू में है, फकब्बरा, तो इसने तकबीर कही, व वक़फ़ा, और ठहरा रहा, हत्ता रफ़अ अल इमाम, यहां तक कि इमाम ने सर उठा लिया, रअसहु, अपना सर उठा लिया। ला यसीरु मुद्रिकन, तो ये फिर पाने वाला नहीं होगा, यानी ये वो रकत पाने वाला नहीं होगा। मुद्रिकन लितिल कर रखा, वो जो रकत है ये पाने वाला नहीं होगा, क्योंकि ये तो खड़ा रहा है ना। वह रुकनीयत रुकू, और रुकू की जो रुकनीयत है, यानी उसका जो रुकन होना है, मुतअल्लिक़तुन बिअदना मा युतलक़ु अलैहि इस्मुर रुकू, ये मुताल्लिक है अदना से उस झुकाव के साथ, अदना से उस रुकू के साथ जिस पर रुकू का लफ्ज बोला जाए। ठीक है, जिस पर रुकू का इस्म, रुकू का नाम बोला जाए, लफ्ज बोला जाए, उतना झुकना उसके साथ इसका जो है वो ताल्लुक होता है। इंदा अबी हनीफा, इमाम आजम अबू हनीफा रहमहुल्लाह के नजदीक, और मोहम्मद रहमहुल्लाह, और इमाम मोहम्मद के नजदीक। व ज़करा फी शरह, और जिक्र किया इसको शरह में, ग़ालिबन अल्लामा इसबिजाबी की बात है, उनकी किताब का नाम है मेरे ख्याल में ज़ादुल फ़ुक़हा, ज़ादुल फ़ुक़हा, ये इसबिजाबी जो है ना उनकी किताब का नाम है। अन्नहु लम यकुल सलास तस्बीहात, अगर 3 तस्बीहात नहीं कहीं, और लम यमकुस मिकदार ज़ालिक, या नहीं ठहरा इतनी मिकदार में, ला यजूज़ु, तो फिर उसके लिए जायज नहीं है। लेकिन असल जो है वो एक तस्बीह जो है ना वो अगर हो गई तो उसमें हो जाएगा। वकज़ा रुकनीयत सज्दत, और ऐसी ही सज्दा की जो रुकनीयत है वो इसी तरह। वह ज़करा फी ज़ादुल फ़ुक़हा, और जिक्र किया है ज़ादुल फ़ुक़हा में, ये नहीं किया है अल्लामा इसबिजाबी की, इन अदना तस्बीहात रुकू व सुजूद सलास मर्रातिन, कि अदना जो तस्बीहात है ना रुकू की और सजदा की वो है 3 मरतबा। वल औसतो खम्स मर्रातिन, और दरमियाने दर्जे की जो है वो 5 मरतबा है। वल अकमलो, और कामिल तरीन जो है, अकमल इसमें तब्दील का सीगा आ गया, सुपरलेटिव डिग्री आ गई, यानी सबसे ज्यादा कामिल, सब मर्रातिन वो है 7 मरतबा। अदना दर्जा तस्बीहात का 3 मरतबा पढ़े, सुभान रब्बियल अज़ीम, सुभान रब्बियल अज़ीम, सुभान रब्बियल अज़ीम। दरमियाना दर्जा है 5 मरतबा पढ़े, और कामिल दर्जा है, अकमल दर्जा है 7 मरतबा पढ़े, लेकिन ये वक्त की मुनासबत से है। आम जो है वो 3 मरतबा ही पढ़ते हैं। वल खामिसतु, और 5वां फर्ज जो है as-सजदा, तो हमारा किराअत भी मुकम्मल, रुकू भी मुकम्मल, अब हम आ गए जी सुजूद की तरफ या सजदा की तरफ। वही फरीदतुन, और ये फर्ज है, यतअद्दा, जो अदा किया जाता है, अदा होता है, बेवदइल जबहते, वदा यदा, रखना, रखने पेशानी के, जबहतुन पेशानी पहले पढ़ चुके हो, वल अनफे, और नाक पहले पढ़ चुके हो, वल कदमैन 2 कदम, वल यदैन 2 हाथ, वर रुकबतैन, और 2 घुटने। अब पता चल गया कि सजदा, सजदे के बारे में क्या इमाम सदीद ये सजदा का क्या डेफिनेशन कर रहे हैं, ये रखना है पेशानी का, ठीक हो गया, नाक का 2 हो गए,
آگے کہتے ہیں 2 قدموں کا 4 ہو گئے، 2 ہاتھوں کا 6 ہو گئے، 2 گھٹنوں کا 8 ہو گئے۔ سجدہ کے بارے میں انہوں نے کیا کہا ہے کہ سجدہ یہ رکھنا ہے پیشانی کا، ناک کا، 2 قدموں کا، 2 ہاتھوں کا اور 2 گھٹنوں کا۔ ٹھیک ہے، کتنی چیزیں ہو گئی ہیں؟ 8 ہو گئی، 8 چیزیں ہو گئی، پیشانی کا، ناک کا، 2 قدموں کا، 2 ہاتھوں کا، 2 گھٹنوں کا، ان کا رکھنا زمین پر یہ کہلاتا ہے سجدہ۔ اب عمران خان صاحب جو ہیں وہ گئے اور مشرقی دروازہ جو ہے حضرت بابا فرید، شیخ الاسلام بابا فرید پاک پتن شری والوں کا، تو بہشتی دروازے سے داخل ہو کے قبر کی زیارت کر کے تو پھر بندہ جب ادھر نکلتا ہے تو وہ مشرقی دروازہ ہے، تو اس کی یہ ہے دہلیز، تو اس دہلیز کو ایسے نیچے کر کے ایسے دہلیز کو چوما۔ اب یہ سجدہ ہے؟ بولو، یہ سجدہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سجدہ ابھی آپ نے کیا پڑھا ہے؟ رکھنا زمین پر پیشانی کا، ناک کا، 2 ہاتھوں کا، 2 پاؤں قدموں کا اور 2 گھٹنوں کا، ان 8 چیزوں کا۔ تو انہوں نے ایسے ہاتھ رکھے اور پیشانی نہیں رکھی بلکہ ہونٹوں سے دہلیز کو چوما، تو یہ سجدہ ہے؟ علمی طور پہ بتاؤ نا۔ اب آپ نے منیت المسلم میں پڑھ لیا کہ سجدہ کیا ہے، آج پڑھ لیا نا آپ نے، اب آپ بتاؤ وہ سجدہ تھا؟ تو جو کہے کہ وہ سجدہ تھا تو وہ صحیح بول رہا ہے یا غلط؟ غلط بول رہا ہے۔ وہ علمی بات کر رہا ہے یا جاہلانہ بات کر رہا ہے؟ اس لیے کچھ پتہ ہی نہیں سجدہ کیا ہے۔ اگر کوئی آپ کو کہتا ہے جی آپ مزاروں پہ جاتے ہو اور سجدے کرتے ہو، ٹھیک ہے، تو شیراز تم کیا جواب دو گے؟ تم اس کو جواب دو گے کہ بھئی مزاروں میں ہم میں سے تو کوئی سجدہ نہیں کرتا، اور سجدہ تمہیں پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ اگر کوئی مزار میں نیچے جھک کے قبر کو چومتا ہے تو یہ تو سجدہ نہیں۔ سجدہ تو ہے قبلہ کی طرف منہ کر کے زمین پر پیشانی، ناک، 2 ہاتھ، 2 گھٹنے اور 2 پاؤں لگانا۔ جب ڈیفینیشن کا ہی تمہیں نہیں پتا، جب تمہیں کیفیت کا ہی نہیں پتا کہ سجدہ کی ڈیفینیشن کیا ہے اور سجدہ کرتے کیسے ہیں، ہاؤ ٹو ڈو سجدہ، سجدہ کیسے کرتے ہو؟ ہاں، تو سجدہ تو یہ کرتے ہو کہ آپ اپنی پیشانی لگا لیتے ہو، اپنی ناک لگا دیتے ہو، اپنے ہاتھ لگا دیتے ہو، اپنے گھٹنے لگا دیتے ہو اور اپنے پاؤں لگا دیتے ہو، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے یہ جو لوگ کرتے ہیں وہ جاہلانہ بات کرتے ہیں۔ اب آجی وَإِنْ وَدَعَ الْجَبْهَةَ، اگر رکھا پیشانی کو، دون الانف، نہ کہ ناک کو، جاز بالاجماع، اگر کسی بندے نے سجدہ کیا جلدی میں اور جلدی میں سجدہ کرتے وقت اس کی ناک زمین پہ نہیں لگی لیکن پیشانی لگ گئی تو جائز ہو جائے گا اس کا سجدہ، کھاتا چل جائے گا، کام چل جائے گا۔ وَإِنْ كَانَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ يَكْرَهُ، اور اگر بغیر عذر کے ایسے کرتا ہے کوئی بندہ، ناک لگاتا ہی نہیں، تو پھر یہ مکروہ ہے۔ آگے سمجھ، بغیر عذر کے اگر کوئی سجدہ کرتا ہے اور اپنی ناک زمین پہ نہیں لگاتا اور سجدے کے دوران پیشانی کو الٹے انداز سے رکھتا ہے اور ناک کو اٹھا ہی لیتا ہے تو یہ مکروہ ہوگا۔ وَإِنْ وَدَعَ الْأَنْفَ دُونَ الْجَبْهَةِ، اور ناک کو تو زمین پہ رکھ لیا لیکن پیشانی کو زمین پر نہیں رکھا، فَكَذَلِكَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ لَا يَجُوزُ بِالْأَنْفِ وَحْدَهُ، اکیلے ناک کو زمین پر رکھنا یہ امام اعظم کے نزدیک جائز نہیں ہے، إِلَّا إِذَا كَانَ بِجَبْهَتِهِ عُذْرٌ، ہاں اگر اس کی پیشانی میں کوئی عذر ہے تو پھر ناک رکھ لے اور پیشانی، وہ عذر کیا ہو سکتا ہے؟ عذر یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ نہ کرے پیشانی کے اوپر یہاں کوئی دانہ نکل آیا بہت شدید اور وہ رکھا نہیں جاتا پیشانی کو، تو پھر اس انداز سے کرے کہ ناک جو ہے وہ رکھ لے زمین پر اور پیشانی کو اٹھا کے رکھے، تھوڑا اٹھا کے رکھے، ٹھیک ہے جی، ہاں تھوڑا اٹھا کے رکھے تاکہ وہ جو دانہ نکلا وہ تھوڑا پھس نہ جائے۔ آگے جی، یہ پنجابی کا لفظ ہے، ایک میڈم نور جان کے سانگ میں بھی ہے تو وہ میرے ذہن میں آ گیا تھا اچانک۔ اچھا جی، آگے تو آپ کو پتہ ہی ہے سانگز وغیرہ تو بالکل لوگوں نے وہ رنگ ٹون بھی لگائی ہوتی ہے، تو وہ ویسے اگر نہ سننا چاہے نا، تو جو بہت ہی موسیقی کے شدید مخالف ہوتے ہیں نا، تو جو بالکل ہی موسیقی کے مسائل کو خلط ملط کر دیتے ہیں، بالکل ہی حرام کر دیتے ہیں، موسیقی جو ہے نا وہ حرام نہیں ہے، وہ حرام کوئی بھی کام ہوتا ہے تو اس کے لیے شرعی حکم بنتا ہے وہ تمام چیزوں کو دیکھ کر۔ تو
وہ پھر ان کے سامنے رنگ ٹون پہ چلو انج نہیں تو انج صحیح، اس طرح آپ نہیں سنتے ہو تو اس طرح تو سنو گے نا. استاد صاحب جو موسیقی کے مخالف ہیں انہی کو جب کال کی تو ان کی رنگ ٹون وہ لگا دی. ہاں تارے بنا آگے ہے جی وَلَوْ وَدَعَ خَدَّهُ. ہاں خدن کہتے ہیں رخسار کو، بولو ذرا خدن. ہاں رخسار، اس کو گال بھی کہتے ہیں، رخسار کو گال. اس کو پنجابی میں کھاک بھی کہتے ہیں، کھاک، کھاکھاں. یہ واحد اسنا، یہ اس کو کہتے ہیں کھاکھاں پنجابی میں، اس کو کہتے ہیں گال، اور اس کو کہتے ہیں رخسار، اور اس کو عربی میں کہتے ہیں خدن. اب یہ جو ہے نا، یہ جو جگہ، اس کو پنجابی میں کھاڑی کہتے ہیں اور عربی میں اس کو کہتے ہیں زکنن. بولو ہاں زکنن. وہ اعلی حضرت نے کیا فرمایا؟ سرتاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول، لب پھول، دہن پھول، زکن پھول، بدن پھول. تو اس میں زکن کا استعمال بھی کیا. زکن کہتے ہیں تھوڑی، جیسے لکھتے ہیں نا تھوڑی، ایسے آپ نے لکھنا ہے تھوڑی. بولو تھوڑی. جیسے آپ لکھتے ہو نا تھوڑی، تو تھے کی جگہ ٹھے بنا لو، تھوڑی. ہاں اس کو کہتے ہیں تھوڑی. ہاں اچھا اب کیا ہے؟ وَلَوْ وَدَعَ خَدَّهُ أَوْ زَكَنَهُ، اگر اپنے ایک رخسار کو یا اپنی ٹھوڑی کو صرف زمین پر رکھا، لا يجوز، تو یہ جائز نہیں ہے. ان کان من عذر، اگرچہ عذر سے ہو، یہ تو کوئی سجدہ ہی نہیں بنا. بل یؤمی، بلکہ وہ اشارہ کرے گا، وَوَدَعَ الْيَدَيْنِ، اور دونوں ہاتھوں کو رکھے گا، وَالرُّكْبَتَيْنِ، اور دونوں زانوں کو رکھے گا. ہاں تو وہ اشارہ کرے گا، اور دونوں ہاتھوں اور دونوں ہاتھوں کو رکھے گا اور اشارہ کرے گا. اچھا آگے ہے جو وَالرُّكْبَتَيْنِ، اور دونوں جو زانو ہے یعنی کہ وہ گھٹنے وغیرہ، لیس بواجب عندنا خلاف ظفر والشافعی رحمہ اللہ، ہمارے نزدیک وہ واجب میں نہیں آتے، لیکن برخلاف امام ظفر کے اور امام شافعی کے. ہاں تو وہ کہتے ہیں کہ یعنی دونوں ہاتھوں اور زانوؤں کا رکھنا سجدہ میں فرض نہیں، بلکہ یہ سنت ہے ہمارے نزدیک. تو ہاں واجب بمعنی فرض یہاں ہے، تو فرض واجب نہیں ہے بلکہ ہمارے نزدیک یہ سنت ہے. جبکہ امام ظفر اور امام شافعی کہتے ہیں، اور یہی امام احمد بھی یہی کہتے ہیں، امام احمد کا بھی یہی قول ہے. تم کیا کر رہے ہو آپس میں؟ سبق کی طرف توجہ دو. چماٹ اگر کھانا ہے، میرا چماٹ تو شیراز سے پوچھ لو، پھر تمہیں پتہ چل جائے گا کیسا لگاتا ہوں یہ چماٹ. وَلَوْ سَجَدَ وَلَمْ يَدَعْ قَدَمَيْهِ عَلَى الْأَرْضِ، اگر سجدہ کیا اور پاؤں پیچھے سے اٹھا لیے، زمین پر نہیں رکھے، کچھ جیسے لڑکے کرتے رہتے ہیں شرارتی، لا يجوز، ہو تو یہ جائز نہیں ہے. وَلَوْ وَدَعَ أَحَدَهُمَا جَازَ وَيَكْرَهُ، اگر ایک پاؤں رکھ لیا، ایک اٹھا لیا، تو یہ جائز ہے لیکن یہ مکروہ ہے. دونوں رکھنا ضروری ہیں. وَلَوْ سَجَدَ بِسَبَبِ الْازْدِحَامِ عَلَى فَخِذِهِ جَازَ، اور اگر سجدہ کیا ازدحام یعنی بھیڑ کی وجہ سے اپنی ران پر، نیچے پہنچے آگے کو بندہ تھا تو آگے تو پھر یہ نیچے سر رکھ ہی نہیں سکتا تھا، تو پھر اس نے اپنی جو یہ جو زانو ہے ادھر ہی اپنا سر رکھ لیا بھیڑ کی وجہ سے، جیسے بڑا کوئی نماز جنازہ ہو یا عید کا موقع ہو یا کچھ اس طرح، تو پھر یہ جائز. وَإِنْ سَجَدَ عَلَى ظَهْرِ رَجُلٍ، آگے جو بندہ تھا بالکل اس کی پیٹھ پہ جا کے سجدہ کر دیا، وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ، اور وہ بھی نماز ہی ادا کر رہا تھا، تو اس کا سر بھی اس کی پیٹھ پر جا لگا، تو اس نے وہیں سجدہ کر دیا. یہ جوز ہو تو یہ جائز ہو جائے گا جبکہ وہ بھی نماز میں ہو. وَإِنْ عَلَى ظَهْرَ رَجُلٌ لَيْسَ فِي الصَّلَاةِ لَا يَجُوزُ، تو اگر وہ آدمی کی پیٹھ پر اس نے سجدہ کیا کہ وہ آدمی تو نماز میں نہیں ہے، وہ تو ویسی آگے تھا، تو پھر کیا ہوگا؟ لا يجوز، تو پھر جائز نہیں ہے. وَإِنْ كَانَ مَوْضِعُ السُّجُودِ أَرْفَعُ مِنْ مَوْضِعِ الْقَدَمَيْنِ،
اگر سجدے کی جگہ پاؤں کی جگہ سے اونچی ہے، ارفع اونچی ہے، رفیع ہے، بلند ہے، اونچی ہے، مقدار لبنتین، 2 اینٹوں جتنی، تو 2 اینٹوں کی آپ یوں کر لو 1 فٹ کر لو تقریباً، منصوبتین 2 کھڑی اینٹیں، منصوبتین کھڑی، لبنتین منصوبتین کھڑی ہوئی، نصبن کا معنی ہوتا ہے کھڑا ہونا سواد کے ساتھ، تو 2 کھڑی ہوئی اینٹیں ہیں اتنی وہ اونچی ہے، جازا اتنا تو جائز ہے، وَإِلَّا فَلَا اگر اس سے زیادہ اونچی جگہ ہے تو پھر جائز نہیں ہے۔ آگے جی، اراد باللبنت بخارا، یا بخاری بھی کہہ سکتے ہیں، بخارا، میرا ہم بخارا ٹھیک ہے، وہی ربع ذراع، اینٹ سے مراد بخارا کی اینٹ ہے اور وہ 4 گز کی مقدار ہے، ہاں وہ میرے حال میں تقریباً ادھر تک پہنچی ہوگی۔ آگے جی، وَإِن سَجَدَ عَلَى كُورِ إِمَامَتِهِ، اگر اپنے امامہ کی شملہ پر سجدہ کیا، کور کا یہاں امامہ کا کور کا مطلب ہے وہ امامہ سے باندھا ہوا تھا نا، تو ادھر سے چھوڑا ہوا تھا یا ادھر سے چھوڑا ہوا تھا، یا تو ادھر سے چھوڑ دیتے ہیں، تو جب سجدے پہ گیا تو وہ امامہ کا وہ جو تھا وہ آگے آ گیا اور اس نے اس کے اوپر سجدہ کیا، او فاضل ثوبہ، یا قمیض بہت لمبی پہنی ہوئی تھی، جب سجدے میں گیا تو یہ ساری قمیض سجدے کی جگہ پہ چلی گئی، یا کوئی بڑا کوئی لمبا کوٹ سا پہنا ہوا تھا یا کوئی اور کوئی گھگرا ٹائپ، تو وہ جناب وہ آگے چلا گیا سجدے والی جگہ پہ، تو اب اس نے اس کے اوپر سجدہ کیا، او علی شیء طاہر، یا کوئی اور پاک چیز آ گئی اس پہ سجدہ کیا، جازا تو جائز ہے، خلاف للشافعی، برخلاف امام شافعی رحمہ اللہ کے، ولو بسط کمہ، اور اگر کھولا یا پھیلایا اپنی کف کو، کم پہلے بھی پڑھ چکے ہو کف کو، او ذیلہ، یا اپنے دامن کو، یعنی کہ اس طرح یہ جو ذیل ہے، علی شیء نجس، ناپاک چیز پر یعنی کہ بچھا دیا، اور پھر فسجد علیہ اس کے اوپر سجدہ کیا، لا یجوز، تو یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ کپڑوں کا تو پاک ہونا پہلے ہم پڑھ چکے ہیں شرط ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نجاست کو چھپانے کے لیے اس نے پاک کپڑا اوپر رکھ دیا اور اس کے اوپر سجدہ دے رہا ہے، تو یہ کام نہیں چلے گا، کیونکہ کپڑا بھی تو پاک رکھنا ہے نا، سجدے کے لیے، پیشانی کے لیے، منہ کے لیے پاک تو کر رہے ہو اس کپڑے کو بچھا کے، بٹ وہ خود کپڑا جو ہے وہ ناپاک ہو جائے گا، تو اس کو تو پاک رکھنا، تو اس لیے یہ جائز نہیں ہے۔ وَلَوْ وَضَعَ كَفَّيْهِ أَوْ بَسَطَ خَرْقَةً عَلَى شَيْءٍ طَاهِرٍ لِلْحَرِّ أَوِ الْبَرْدِ وَالتُّرَابِ وَسَجَدَ عَلَيْهِ جَازَ، اور اگر اپنی دونوں ہتھیلیوں یا کوئی اور کوئی کپڑا تھا، کوئی کپڑا کوئی ایسے کو وہ بچھا دیا پاک جگہ پر، کہ تاکہ نیچے وہ کوئی جگہ فرش تھا تو وہ بہت گرم ہے، تو گرم فرش کے اوپر کوئی کپڑا بچھا دیا کہ اب جب پیشانی رکھوں گا سجدہ کروں گا تو تاکہ وہ میرے منہ نہ جل جائے، ہونٹ نہ جل جائے، ناک نہ جل جائے، یا اتنی ٹھنڈ ہے، فرش بہت ہی ٹھنڈا ہے، بہت ہی ٹھنڈا ہے، تو اس نے پھر کوئی کپڑا بچھا دیا کہ اس کے اوپر سجدہ کروں گا تاکہ کوئی تو ٹھنڈ سے جو ہے نا وہ بچ جاؤں، وہ تراب، یا مٹی بہت زیادہ ہی پھیلی ہوئی ہے تو بالکل ہی یہ کہتے ہیں آنکھوں میں آئے گی سجدہ کرتے وقت، اور ریت ٹائپ ہے تو اس کے اوپر کوئی کپڑا بچھا دیا، تو وہ پھر سجدہ اس کے اوپر کیا، وہ سجدہ علیہ جازا، تو یہ جائز ہے۔ آگے جی، والکلام فی الکراہت، اور کلام جو ہے وہ کراہت میں ہے، یعنی کہ جو کہتے ہیں کہ کسی نے ناجائز ہونے کی جو بات کی ہے تو وہ دراصل کراہت کی بات ہے، یعنی مکروہ۔ وَإِن سَجَدَ عَلَى الثَّلْجِ، اور بالکل برف پھیلی ہوئی ہے بالکل فلیٹ، تو اس کے اوپر اگر سجدہ کیا، لم لبد یلبد، لم یلبد، اگر اس میں وہ موٹائی نہیں ہے، صلابت نہیں ہے، وکان یغیب وجہ، اور اس میں چہرہ کھو جاتا ہے، یعنی کافی موٹی بھی ہے، ولا یجد حجمہ، اور اس میں اگر وہ حجم نہ ہو، لم یجوز، تو یہ جائز نہیں ہوگا، اور وَإِن لَبِدَهُ جَازَ، اور اگر صلابت ہو تو جائز ہے، مطلب ہے کہ موٹی کوئی آپ قالین ٹائپ ہے یا اس طرح کی کوئی چیز ہے تو اس میں وہ اگر سخت ہے تو آپ اس کے اوپر سجدہ کر لو، اور اس طرح کا، لیکن اگر وہ سخت نہیں ہے، جیسے کہ وہ مری یا اس جگہ پہ ہم گئے تھے تو وہاں جو پڑ رہی ہوتی ہے اس وقت جو سنو فال ہو رہی ہوتی ہے، تو پھر وہ نیچے برف کٹھی ہو رہی ہوتی ہے، تو اس کے اندر اگر آپ چہرہ رکھتے ہیں تو اندر ہی چلے جاتا ہے، تو اس کی بات اور ہے۔ آگے جی، وَعَلَى هَذَا، اور اسی بنیاد پر، اذا القى الحشیش، جب سوکھی گھاس بچھائی جائے، ڈالی جائے، فسجد علیہ، اور اس پر سجدہ کیا یا سجدہ کرے، ان وجد حجمہ، تو اگر اس کو حجم پائے، جازا، تو پھر جائز ہے، وَإِلَّا فَلَا، وگرنہ جائز نہیں ہے کہ بالکل ہی
ایسی گھاس رکھی ہوئی ہو کہ اس کا کوئی حجم نہیں ہے اور چہرہ رکھتا ہے تو چہرہ بالکل آدھی گھاس کے اندر ہی چلا جاتا ہے، تو یہ ویسے بھی نہیں چاہیے کہ اس میں بڑے کیڑیاں مچھر اور اس قسم کی چیزیں بھی ہوتی ہیں، ان سے بھی بچنا ضروری ہوتا ہے۔ تو یہ کوئی اس میں کیا کہتے ہیں ان بیلنس، ہاں اس میں بیلنس نہیں رہتا تو اس لیے وہاں درست نہیں۔ وَقَذَا إِذَا سَجَدَ عَلَى الطِّينِ، اور جب سجدہ کیا مٹی پر، یہ تین جو ہے نا وہ مٹی ہوتی ہے گارا ٹائپ جس میں وہ پھوسا وغیرہ ڈالا ہوتا ہے جو چھت کے اوپر ہم ڈالتے ہیں، وہ تین ہے، تو اس مٹی پر سجدہ کیا، اول محلوج، ہاں یا جو ہے نا ایسی مٹی کی جو بالکل وہ دھنی ہوئی مٹی ہے، کوٹی ہوئی مٹی ہے، اس میں کیا۔ وَإِن لَمْ يَسْتَقِرْ بِهِ جَبْهَتُهُ، تو اگر اس کی پیشانی وہاں استقرار نہیں پکڑا، استقرار کا مطلب ہوتا ہے ٹھہرنا، اگر تو وہ ٹھہری نہیں، دھستی چلی گئی، دھستی چلی جائے، لا يجوز، تو پھر سجدہ جائز نہیں ہے، جیسے کہ پہلے بتا دیا اس طرح کے موٹے موٹے قالین ہے، اب یہ قالین ہے تو اس کے اندر پیشانی دھستی نہیں جائے گی، لیکن اس سے موٹے موٹے کوئی قالین ہے جن کے اندر پیشانی نیچی چلی جائے تو وہ اسی حکم میں ہوں گے، گھاس کے حکم میں ہوں گے۔ وَلَوْ سَجَدَ عَلَى الْأُرُزِ، اگر چاول پر، عرز جو ہے وہ چاول جیسے کہ گندم کا ہوتا ہے نا، تو اس کے بچ جاتے ہیں، پیچھے دانے نکل گئے تو پیچھے بچ گئے، جن کا بھوسا بنتا ہے، تو ایسے چاول کے بھی ہوتے ہیں، تو عرز جو ہے اس میں چاول المحلوج یا جو ہے نا روئی، وہ پہلے جو ذکر ہوا ہے، تو اس طرح کی ہو، اذا کان فی الجوالک جازا، تو اگر تو وہ جوالک میں ہے، ہاں جوالک یعنی کہ بوری وغیرہ، تو وہ اگر بوری وغیرہ میں بند کر کے تو اس کے اوپر وہ بنے ایک سیٹ فلیٹ بنا ہوا ہے، پھر سجدہ کیا تو پھر تو جائز ہے۔ وسئلہ، کیا کہہ رہے ہو تم؟ ہاں ایک دفعہ دیکھ لو نا کیا کر رہے ہو تم، ساتھ انگلی رکھا کرو تاکہ تمہیں بھولے نہیں پھر۔ وسئل نصیر بن یحییٰ، اور امام نصیر بن یحییٰ سے پوچھا گیا، عمن، اس شخص کے بارے میں، یدعو جبہتہ، جو رکھتا ہے اپنی پیشانی کو، علی حجر صغیر، چھوٹے پتھر پر، قال، تو انہوں نے پھر جواب میں فرمایا، ان وضع اکثر الجبہۃ علی الارض، اگر پیشانی کا زیادہ حصہ زمین پر رکھا ہوا اور تھوڑے سے حصے پہ کوئی کنکری آئی ہوئی ہے، یجوز ہو، پھر تو جائز ہے، وَإِلَّا فَلَا، تو اگر زیادہ ایسا ہے کنکر پر رکھا ہوا ہے پیشانی کا اور باقی زمین سے اوپر ہے، اونچا ہے، تو یہ غلط ہے، اور یہ ویسے بھی غلط ہے۔ اور اس طرح کے جو خبیث لوگ اس طرح کے سجدے کرتے رہتے ہیں نا، جگہ نیچے ٹھیک نہیں ہوتی، جہاں ان کے داغ بن جاتے ہیں، تو اس کو محراب کہتے ہیں خبیث، جس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں۔ آگے جی، وَإِلَّا فَلَا، اگر ایسا نہیں ہے تو پھر رکھ سکتا ہے، پھر ٹھیک ہے، پھر تو جائز ہے۔ قضا فی المحیط، محیط میں اسی طرح ہے، کتاب محیط میں اسی طرح ہے۔ وَإِن لَمْ يَدَعْ رُكْبَتَيْهِ فِي السَّجْدَةِ، اور اگر سجدے میں اپنے دونوں گھٹنے نہیں رکھے کوئی کسی وجہ سے، یجوز ہو، تو اس کا یہ سجدہ جائز ہوگا، وَهُوَ الْمُخْتَارُ، اور یہ مختار مذہب ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی، تو یہ ہمارا بیان ہو گیا مکمل۔ اب ہم منتقل ہوتے ہیں چھٹے اور آخری فرض جو متفقہ فرض ہے، والسادسۃ القعدۃ الاخیرۃ، اور چھٹا فرض ہے جی قعدہ اخیرہ، وقدر الفرض مقدار قراءۃ التشہد، اور مقدار جو ہے فرض کی مقدار جو ہے وہ تشہد پڑھنے کی مقدار ہے، ہاں جو تشہد کی قراءت ہے۔ وتظہر فرضیتھا فی ھذی المسائل، اور اس کی جو فرضیت ہے ان مسائل میں ظاہر ہوگی۔ کن مسائل میں؟ منہا، ان میں سے پہلا ایک یہ ہے، رجل صلی الظہر خمسا ولم يقعد على راس الركعة الرابعة بطلت فرضیتہ وتحولت صلاته نفلا ويضم السادسة۔ ہاں کہ ایک بندے نے زور کی نماز پڑھی اور 5 رکعتیں پڑھ دی، زور کی نماز تو ہوتی ہے 4 رکعتیں ہیں، یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ کھجلی بعد میں کرنا، آگے کتاب کی طرف دیکھو۔ اچھا اب کیا ہے، 5 رکعتیں پڑھ لی، 4 رکعتیں تھیں تو 5 رکعتیں پڑھ لی، تو کیا ہوگا؟ وہ تحول صلاۃ نفلا، تو اس کی نماز نفل میں بدل گئی، اور یضم السادسۃ، تو اب اسے چاہیے کہ چھٹی رکعت ساتھ ملا لے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ آخری 2 رکعتیں نفل ہو جائیں گی اور پہلی 4 فرض پورے ہو جائیں گے۔ یہ تو ہو گیا پہلا مسئلہ۔ والثانیۃ، دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ المسافر اذا اقتدى بالمقیم فی فائتۃ لا یصح، اگر مسافر نے مقیم کی اقتداء کسی قضا نماز میں کی، 4 رکعت والی نماز میں اقتداء کی، تو یہ صحیح نہیں ہے،
لأن القعدة الأولى فرض في حق المسافر، کیونکہ مسافر کے حق میں قعدہ اولا فرض ہے. فیکون اقتداء المفترض بالمتنفل، تو یہ تو پھر فرض پڑھنے والے کی اقتداء جو ہو جائے گی متنفل نفل پڑھنے والے کے پیچھے، تو وہ تو جائز نہیں. تیسرا مسئلہ والثالثة اذا تذکر بعد تمام صلاة سجدۃ التلاوة فعاد الیہا ارتفعت القعدة الأخیرہ حتی انه لو لم یقعد بعد السجدۃ قدر تشہد فسدت صلاته. تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ جب اسے یاد آیا، جب نماز مکمل ہو گئی، تو نماز مکمل کرنے کے بعد، تمام کرنے کے بعد، پوری کرنے کے بعد، اینڈ ہونے کے بعد اسے سجدہ تلاوت یاد آیا، تو پھر اب اس نے سجدہ تلاوت کا تو اسے ظاہر ہے یاد کرے، تو پھر قاعدہ اخیرہ جو ہے وہ باطل ہو گیا. یہاں تک اگر وہ قاعدہ نہ کیا سجدہ کے بعد، تو پھر کیا ہوگا؟ تشہد کی مقدار، تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی. والرابع، تو چوتھا مسئلہ اس سے یہ نکلتا ہے کہ اذا نام فی القعدۃ الاخیرہ، جب قعدہ اخیرہ میں سو گیا، کلہا یعنی قعدۃ اخیرہ پورا جتنا بھی ٹائم لگتا ہے نا قاعدہ اخیرہ میں، وہ پورے یہ سویا رہا، بیٹھا رہا اور سویا رہا کہ چلو بھائی سوتے ہیں. فلما انتبہ علیہ، تو جب وہ بیدار ہوا، ان یقعد قدر التشہد، تو پھر اس پر یہ ہے، علیہ اس پر یہ لازم ہے کہ تشہد کی مقدار جو قاعدہ ہے وہ بیٹھے. وَإِن لَمْ يَقُعْدْ، اور اگر اس نے یہ قاعدہ نہ کیا، فَسُدَتْ صَلَاتُهُ، تو پھر فاسد ہو گئی نماز اس کی. لأن الافعال فی الصلاة حالت النوم لا يحتسب، کیونکہ سونے کی حالت میں جو نماز کے افعال ہوں گے، رکن ہوں گے، وہ گنے نہیں جائیں گے، وہ شمار نہیں ہوں گے. لا يحتسب، ان کا حساب نہیں ہوگا، یعنی وہ شمار نہیں ہوں گے. کما اذا قرأ نائما او رکع نائما او سجد نائما، جیسے کہ قرات بھی جو ہے نا وہ سوتے سوتے قرات شروع کی تو سو گیا، یا رکوع میں سو گیا، یا سجدہ میں سو گیا، تو وہ ایسے نہیں ہوگا. جیسے کہ اونگ آتی رہتی ہے نا، ایسے ایسے بندہ کرتا ہے تو پھر ایک خاص سیکنڈ تک اونگ آتی ہے، تو پھر تو اس دوران وہ رکوع تو پھر نہ ہوا نا. وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ يَكْثُرُ وُقُوعُهَا، اس مسئلے کا اکثر وقوع ہوتا رہتا ہے. تو یا امام سدید الدین جہاں تھے وہاں اس قسم کے لوگوں نے نظر آتے ہوں گے نا، تو اس لیے کہہ دیا لا سیما فی التراویح، خصوصاً تراویح میں. لا سیما کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خصوصاً. بولو لا سیما، ہاں خصوصاً. لا سیما بھی کچھ پڑھتے ہیں، سین کے اوپر زبر بھی پڑھتے ہیں، اور زیادہ جو ہے وہ سین کے نیچے زیر ہے، تو دونوں طرح پڑھو. لا سیما، لا سیما، ہاں سین کے نیچے زیر، دونوں کا معنی ہے خصوصاً. لا سیما فی التراویح، خصوصاً تراویح کی نماز میں. وجہ یہ ہے کہ حافظ صاحب جو نئے نئے جنہیں شوق ہوتا ہے نا، بس تراویح بس آج کل وہی زیادہ تر وہی لوگ شامل ہوتے ہیں جنہیں وہ خود یا تو قرآن انہوں نے سنانا ہوتا ہے یا کسی نے سننا ہوتا ہے. تو بس اسی طرح تراویح جو ہے نا ایک کھیل ہے. مجھ سے اگر پوچھا جائے تو تراویح کو ایک کھیل بنا کر رکھ دیا گیا ہے. تراویح کا مقصد فوت ہو گیا ہے. تراویح میں ایک کھیل ہے، ایک تماشا ہے. قیام تو لمبا ہوتا ہے، وہ ایسے کرتا رہتا ہے، آواز قرآن نہیں پڑھتا، کچھ اور ہی کرتا رہتا ہے. اور رکوع ٹھک، سجدہ ٹھک، اتحیات ٹھک. تو ایسی کوئی نماز نہ صحابہ نے پڑھی، نہ حضور نے پڑھی، نہ صحابہ نے پڑھی، نہ محدثین نے پڑھی، نہ مفسرین نے پڑھی، نہ محققین نے پڑھی، نہ متحققین نے پڑھی، نہ متقدمین نے پڑھی، نہ علماء نے پڑھی، نہ مشائخ نے پڑھی، نہ پیران نظام نے پڑھی. یہ ہم نے کچھ سالوں سے یہاں پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش میں ہم نے یہ چکر چلا دیا ہے، اور یہ بہت ہی غلط ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. آگے جی، ابھی آپ پڑھا ہو نا، سب سے کم مقدار 3 دفعہ تسبیح کرنی ہے. تو 3 دفعہ تسبیح کرو، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، اللہ اکبر، پھر کہنا ہے. تو یہاں تو اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر ایسے کرتے رہتے. یہ ایک کھیل ہے، ایک تماشا ہے. جو پیچھے کھڑے ہوتے ہیں انہیں بھی پتا ہوتا ہے. اور اگر کسی دن اس نے تھوڑا سا آرام سے، اس امام نے، اس حافظ نے وہ کر دیا، تو کہیں گے کہ آج زیادہ ڈل رہی، آج لمک کتنے کم ہے، آج لمکایا نہیں کم ہے. فلانا چاچا نور خان پہ ہے کہ 9:30 بجے فارغ ہو، تو 10 بجے نکلنے مسیتی جو خیر ہے، ساری رات مسیتی کٹنی ہونی نہیں، مڑے بھی کرو خیر. تو یہ چل رہا ہے. اب اس پہ بات کوئی نہیں کرتا. اب یہ ویڈیو بنانے کوئی خبیث میری بات سن کے بھی تو وہ مذاق اڑائے گا کہ ان کو کیا ہوا، یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں. وہ چبل اس پہ غور نہیں کرے گا. چول انسان ہوگا بھی کوئی داڑھی والا، صاحب اللحیہ الکبیر الطویلہ،
البیدا. تو اب یہ جو ہے نا یہ وہ معاشرے کی خرابی ہے کہ جن کی اصلاح کی طرف کوئی نہیں آ رہا. اصلاح جن کا کام تھا نا وہ خود چاہتے ہیں کہ مکے بھائی تو جان چھٹے ای وی پیڑ پہ گیا بھائی نہ اون وی تے نہ چھٹے جان. پریشان ہے مسلمان ہے پریشان. اور کچھ ایسے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ تو فراڈ کرتے ہیں، کھیل تماشا ہے، چلو آؤ ہم ٹی وی کے سامنے بیٹھتے ہیں، ہم لوگ کوئی پروگرام کرتے ہیں، سوال جواب شروع ہو جاتے ہیں، کوئی انعام دے رہے ہیں یہ لوگوں کو، عید کی خوشیاں منائی جا رہی ہیں، یہ ہے وہ ہے. تو وہ ایک بالکل ایک گروپ ہی پورا اس میں اسی معاشرے میں اسی محلے میں رہنے والا ایک گروپ بالکل ادھر ہے. اچھا ایک نوجوانوں کا گروپ وہ کہتے ہیں کہ اب کیا کریں، اس ٹائم پہ نیند بھی نہیں آ رہی، باہر بھی نکلنا ہے، اس کھیل تماشے 20 رکعتوں والا جو کھیل تماشا اس میں شامل بھی نہیں ہونا، اب کیا کریں. تو وہ کرکٹ میچ کا شیڈول بنا لیتے ہیں رمضان میں. فٹ بال کھیلنے والے وہ اپنا شیڈول بنا لیتے ہیں، کوئی اور جو کھیل کھیلتے ہیں وہ اپنا شیڈول بنا لیتے ہیں. اور اس طرف کوئی علماء کی توجہ نہیں. اور علماء اگر کوئی بولیں گے کوئی ایسے نہ کیا کرو تو کھیل کو چھوڑو تو دین کی طرف آؤ. بھائی یہ کیا ہے، کیسا دین پیش کر رہے ہو تم؟ شیطان جو ہے جو بھی آپ سے کام کروائے گا اس کام کو اس چیز کو بہت ہی خوبصورت بنا کے آپ کے سامنے پیش کرے گا اور آپ خود جاؤ گے اس طرف. ٹھیک ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ شیطان اگر اپنے کام کو اتنا خوبصورت بنا لیتا ہے کہ انسان کو اس طرف لے جاتا ہے، تو انسان ایسا کیوں کام خوبصورت نہیں اپنا بنا سکتا کہ دوسرے انسان کو اس طرف لے جائے. یہ کیا وجہ ہے کہ آج کوئی اذان کہنے والا اذان کہتا ہے تو بندہ کہتا ہے اساں آرام نہیں آنا بھائی وقت شروع ہو گئی. اور معین الدین چشتی اجمیری جن کا بھی عرس گزرا ہے وہ اذان کہتے ہیں تو 500 ہندو سن کے مسلمان ہو جاتے ہیں. شہاب یا انجم یا شیراز یا ان میں سے یا عبداللہ یا کوئی اذان کہتا ہے حبیب سمیت تو لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ کیا اذان پہ اذان. اور خواجہ صاحب اذان کہتے ہیں تو 500 ہندو مسلمان ہو جاتے ہیں. اذان کے اندر ہی وہ انہیں لطف آ جاتا ہے، اس لیے کہ وہ اذان ہے. وہ اذان ایک مومن مسلمان دے رہا ہے جو سچ میں واقعی اللہ کی طرف بلا رہا ہے. یہ اذان کہنے والا کیسے اذان کہہ رہا ہے کہ یار میری ڈیوٹی لگی پی اور کوئی اور ہی کوئی نہیں اذان ہے میں ہی دینی، چلو میں ہی دینی. ہاں یہ اذان اس انداز سے ہو رہی ہے. میرا وضو کون چل تو دے. ایک بندہ صرف اس لیے بھی اذان کہہ رہا ہے کہ اصل مؤذن کہتا ہے میرا وضو نہیں تو کام ہے تسی دو، تو وہ اس لیے اذان کہہ رہا ہے کہ اس کا وضو ہے اس ٹائم پہ. اور اذان بھی کہنی ہے اور کہنے والا بھی کوئی نہیں ہے، سو اذان میں نے دے دی. وہ کوئی مؤذن تو نہیں سٹپنی ہے. اصل ٹائر کی جگہ تبھی وہ آئے گی نا کہ وہ پنکچر ہوگا، تو وہ اصل تو نہ ہوا. تو یہ جو ہم نے ایک مذاق بنا رکھا ہے، یہ نہیں میں کہتا کہ ہر جگہ مذاق ہے، ہر جگہ مذاق نہیں ہے، لیکن جہاں ہے اور زیادہ ہے، جن جگہوں میں مذاق ہے وہ جگہ زیادہ ہے. تو اب دیکھیں بہت سارے حضرات خطیب حضرات جمعہ کے دن چیختے ہیں ٹوپی پہنا کرو سر پر، نہیں پہنتے لوگ. پھر ان خطیبوں نے یہ کافی ان کا ذہن تو چلتا ہے، پھر انہوں نے ایسا کیا کہ انہوں نے خود ہی ٹوپیاں بنانے والی جو کمپنی ہیں ٹوپیاں بناؤ، تمہاری ٹوپیاں مسجد میں بکیں گی. ٹھیک ہے، وہ جناب مسجد میں یہ سامنے دیکھیں نا، میرا بس چلے میں یہ کیمرے میں کہہ رہا ہوں میں جلا دوں ان ٹوپیوں کو، لیکن نہ میری بس ہے کہ وہ چلے نہ میرا بس ہے کہ وہ چلے. بس چلے اور پھر اپنی بس چلے تو راک ساری جلا کے اس میں ٹوپیاں لے کے بندی دوسری جگہ جنگل میں پھینک آئے. گندی ٹوپیاں، گرد و غبار والی ٹوپیاں، یہ پہن کر نماز ادا کی جاتی ہے. اچھا وہ چیخ کے چلاتے رہتے ہیں لیکن وہ ٹوپی نہیں کرتے.
تو یہ میں ابھی جل لگا کے اپنے بال میں یہ ٹوپی کروں تو غبار والی اتنے سینکڑوں روپے کی جل میں نے منگوائی ہے، وہ میں بالوں پہ لگا کے ابھی آیا ہوں، اور یہ گرد و غبار والی گندی مٹی والی ٹوپی کر لوں، جو سجدہ کروں تو بار بار گرے، پھر اس کو رکھوں، پھر گرے، پھر رکھوں، پھر گرے۔ تو کہتے ہیں کہ تراویح کی نماز میں اکثر ایسے ہوتا رہتا ہے، تو یہ حضرت نے کہہ دیا والناس عنہا غافلون، اور لوگ اس سے بڑے غافل ہیں۔ والسابع، اور ساتواں مسئلہ یہ ہے الخروج، ساتواں فرض جو ہے وہ ہے جی الخروج بعمل المصلی، نمازی کے اپنے عمل سے نماز سے باہر نکلنا۔ ہاں، یہ نہیں ہے کہ بھی تخیات پہ بیٹھا ہے کوئی بندہ ادھر سے اٹھائے چل ختم دے، نہ ایسے نہیں، باقاعدہ سلام پھیر کے دونوں طرف اپنے عمل سے نماز کو ختم کرے، یہ ہے ساتواں فرض۔ خروج بسن ہی، یعنی سن اپنی کارگری اپنے عمل سے، بعد ما قعد قدر التشہد، تشہد کی مقدار بیٹھنے کے بعد، فرض عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، یہ امام صاحب کے نزدیک فرض ہے، خلاف اللہما، برخلاف صاحبین کے رحمہ اللہ۔ کہتے ہیں کہ حتی ان المصلی اذا احدث بعد ما قعد قدر التشہد وتکلم وعمل عملا ينافي الصلاة تم الصلاة بالاتفاق۔ اب ایسے ہوا کہ قاعدہ خیر میں بھی اس نے سلام نہیں پھیرا تھا، تو کیا ہوا، کوئی نماز کے منافی اس نے عمل کر دیا یا درمیان میں کوئی بات کر دی، تو سب کے نزدیک اس کی نماز پوری ہو جائے گی جبکہ وہ اینڈ پہ تھا۔ وَإِن سَبَقَهُ الْحَدَثُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ فَكَذَلِكَ عِندَهُمَا، اور اگر خود سے حدث لائق ہو گیا اس حالت میں تو پھر بھی یہی حکم ہے صاحبین کے نزدیک۔ وقال ابو حنیفہ رحمہ اللہ، اور امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا یتوضؤ، وضو کرے، ویقض، پھر قاعدہ کرے، ویخرج عن الصلاۃ، اور باقاعدہ سلام پھیر کے نماز سے باہر نکلے، اس طرح نہیں۔ آگے کہتے ہیں کہ او ماکان مسح، آگے کیا ہے، یا مسامحن، یا یعنی کہ موضوع پر اس نے انکان مسح حفن ہونا چاہیے، ہاں اگر اسے موضوع پر مثلا مسح کیا ہوا تھا یا موضوع پر، فانتقدت مدت مسحی، تو پوری ہو گئی یا ختم ہو گئی، ٹوٹ گئی، پوری ہو گئی مسح کی مدت، تین دن رات تھی، یا گھر میں تھا تو ایک دن اور ایک رات تھی تو وہ پوری ہو گئی۔ او خلا خفی بعمل یسیر، یا تھوڑے سے عمل سے، یسیر کا یہاں مانا ہے قلیل، تھوڑے سے عمل سے اس نے اپنا موضوع اتار دیا۔ او کان امی، یا وہ ان پڑھ ہے، فتعلم سورۃ من القرآن، اور قرآن کی کوئی سورت یاد کر لی، سیکھ لی۔ او کان عاریا، یا ننگا تھا، فوجد ثوبا، اور کپڑا پا لیا یعنی کہ دیکھ لیا۔ او مؤمن، یا اشارہ کرنے والا تھا، فقدر علی الرکوع والسجود، تو اب باقاعدہ رکوع اور سجدہ کرنے پہ قادر ہو گیا ہے۔ او تذکر ان علیہ الصلاۃ قبل حاضی، یا اس کو یاد آ گیا کہ بھئی اس سے پہلے والی نماز بھی میری تو ابھی رہتی ہے، صاحب ترتیب جو ہوتا ہے نا، جو صبح سے لے کر عشاء تک روزانہ نماز پڑھتا ہے تو اسے صاحب ترتیب کہتے ہیں، تو وہ صاحب ترتیب تھا، تو وہ ہو میں تو اب اثر پڑھنے لگوں، زور کی رہتی ہے۔ او حدث الامام القاری، یا امام قاری کو حدث ہوا، فاستخلف امیا، تو اس نے خلیفہ بنا دیا کسی امی کو، ان پڑھ کو۔ او طلعت علیہ شمس فی صلاۃ الفجر، یا صبح کی نماز تھی تو اس دوران سورج نکل آیا۔ او دخل وقت العصر فی الجمعہ، یا نماز جمعہ میں وقت عصر داخل ہو گیا، یعنی کہ جمعہ اتنا اس میں لیٹ ہو گیا، اتنا تاخیر ہو گئی کہ نماز عصر کا وقت شروع ہو گیا۔ او کان ماسخا علی الجبیرۃ، یا اس نے مسح کیا ہوا تھا جراب پر، وہ کیا ہے جبیر، اس پٹی پر، فسق پلسٹر کہتے ہیں، فسقطت عن برے ہی، یعنی وہ اب ٹھیک ہو گیا تو وہ گر گئی، وہ پٹی خود دی۔ او کان صاحب عذر، کوئی کسی قسم کا کوئی عذر تھا، فانقطع عذرہ، تو اب اس کا وہ عذر بھی ختم ہو گیا۔ تو یہ جتنی بھی صورتیں ہیں، ففی هذه المسائل، ان تمام صورتوں میں، ان تمام مسائل میں، فسدت صلاته عنده، امام صاحب کے نزدیک تو نماز ہو گئی اس کی فاسد۔ وقالا تمت صلاته، اور صاحبان کہتے ہیں کہ نہیں، ان صورتوں میں بھی اس کی نماز مکمل ہو گئی، مختلف آگے وجوہات ہیں۔ والثامنۃ، اور آٹھواں فرض جو ہے جی وہ ہے جی تعدیل ارکان،
تعدیل الارکان کان عند ابی تعدیل الارکان کان عند ابی یوسف رحمہ اللہ فرض، جیسا کہ پہلے بھی ہم ذکر کر چکے اس کی بات شروع میں جب ابتدا ہوئی تھی فرائض کی، تو وہاں بھی یہ بات ہم کر رہے ہیں کہ 8واں جو ہے فرض یعنی تعدیل ارکان کا کیا مطلب ہے؟ ہر رکن کو ٹھیک ٹھیک ادا کرنا. تو یہ جو تعدیل ارکان ہے یہ ابھی امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک فرض ہے. لما ذکرنا من الحدیث، جیسا کہ ہم نے حضرت ابن مسعود والی حدیث بھی بیان کی ہے پہلے. وعندہما من الواجبات، اور امام ابو حنیفہ اور امام محمد یعنی طرفین کے نزدیک کیا ہے؟ واجبات میں سے ہے. وما سواہ من الواجبات، اور جو اس کے علاوہ ہے وہ سب واجبات ہیں. تعیین الفاتحۃ، سورہ فاتحہ کا پڑھنا. والقراءۃ فی الاولیین، پہلی 2 رکعتوں میں قراءت کرنا. والاقتصار فیہما، اور انہی 2 رکعتوں میں پڑھنا. علی مرۃ واحدۃ، یعنی سورہ فاتحہ کا ایک مرتبہ پڑھنا. وتقدیمها علی السورۃ، اور دوسری سورت سے پہلے سورہ فاتحہ پڑھنا. وضم السورۃ، اور پھر فاتحہ پڑھنے کے بعد کوئی اور سورت ملانا. او ما یقوم مقامہما من الآیات الیہا، یا پھر اس کی جگہ کوئی اور آیات پڑھنا. والجہر فیما یجہر، اور جہر اونچی قرات کرنا جن میں اونچی کی جاتی ہے. والمخافت فیما یخافت، اور سری یعنی دل میں قرات کرنا جن نمازوں میں دل میں قرات کی جاتی ہے. وقراءۃ القنوت، اور فی الوتر، وطر میں قنوت پڑھنا، دعائے قنوت پڑھنا. وقراءۃ التشہد فی القعدتین، دونوں قعدوں میں تشہد پڑھنا. وفی روایت فی القعدۃ الاخیرۃ، اور ایک روایت کے مطابق آخری قاعدہ میں. والقعدۃ الاولی، اور پہلا قاعدہ. وسجدۃ التلاوت، اور سجدہ تلاوت کرنا. وسجدۃ السہو، اور بھول کا سجدہ کرنا، سجدہ سہو کرنا. وتکبیرات العیدین، اور عیدین کی تکبیرات کہنا. وانتقال من الفرد الی الفرد، ایک فرض سے دوسرے فرض کی طرف منتقل ہونا. یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ سب اس میں آ جاتی ہیں. تو اب خلاصہ یہ ہے، جو آپ نے کچھ چیزیں پڑھ لی ہیں تو ان کا خلاصہ یہ ہے کہ فرائض کی تعداد 8 ہے. 6 فرائض وہ ہیں کہ جن میں اتفاق ہے تمام علماء کے نزدیک وہ پکے فرض ہیں نماز کے. اور آخری جو 2 ہیں، خروج من الصلاۃ بسنہ، یعنی نماز کا اختتام اپنے عمل سے کرنا، اور تعدیل ارکان کرنا، اس میں تھوڑا بہت اختلاف ہے جیسا کہ ابھی ہم نے پڑھ لیا ہے. تکبیر افتتاح بالکل قیام کی حالت میں کھڑا ہونا ہے. قیام کے بارے میں یہ ہے کہ اگر کوئی عذر ہے تو قیام کرنے کے بعد، نماز شروع کرنے کے بعد پھر بیٹھ سکتا ہے. رکوع یہ ہے کہ اگر کسی عذر کی وجہ سے مکمل نہیں جھک سکتا لیکن اتنا جھکا ہے کہ وہ زیادہ رکوع ہی معلوم ہوتا ہے تو پھر رکوع ہو گیا. سجدہ یہ ہے کہ اس میں 8 آپ کے ارکان کا، جسم کے اعضاء کا 8 کا زمین پر لگنا ضروری ہے. قاعدہ خیر فرض ہو گیا، اور اس کی تفصیلات بھی آپ نے پڑھ لی ہیں. ساتھ ہی کچھ آخر میں انہوں نے کچھ چیزیں گنوا دی ہیں کہ وہ تفصیل آپ دوسری کتابوں میں ابھی پڑھ بھی رہے ہو. اور انشاءاللہ آگے پھر نور العیدہ ہم پڑھیں گے تو وہ بھی ساری نماز کے بارے میں ہوگی، اور حج تک اس میں مسائل ہوں گے. اگلے سال نور العیدہ آپ نے پڑھنی ہے، پتہ نہیں آپ کون پڑھائے گا. میں نے پڑھائی تو میں پڑھاؤں گا، نہیں تو جس نے پڑھانی ہوئی. اس کے بعد مختصر القدوری ہے، پھر مختلف ہیں. تو انشاءاللہ یہ پھر آگے جا کے ہم وہ کرتے رہیں گے. اگلی فصل ہے جی، فصل فی صفت الصلاۃ، یعنی کہ نماز کی جو صفت سے مراد یہ ہے کیفیت، کہ آپ نماز پڑھو گے کیسے. تو ہم تو نماز روزانہ پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے، اس پہ کوئی مشکل تو نہیں ہے، لیکن ظاہر کتاب کا یہ ایسا ہم نے پڑھنا ہے. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کل ہم پڑھیں گے فصل فی صفت الصلاۃ. آج کا درس اختتام پذیر ہوا. اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع اور حاصل کرنے اور اس حصول کے بعد مقدور بھر عمل کرنے کی توفیق ارزانی فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.